اور پھر ایک دن میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ مجھے ایک غیبی ہستی نے یہ بشارت دی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس نور محمد کا صدفِ آمنہ میں قرار اتنی خوشیوں اور راحتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ اس سال کا نام ہی سنۃ الفتح والابتہاج یعنی کامرانی اور شادمانی کا سال پڑ گیا۔ اور السیرۃ الحلبیہ میں لکھا ہے کہ جس سال سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئی اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جاتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے قریش قحط سالی اور شدید تنگ دستی سے دوچار تھے، مگر اس سال زمین سرسبز ہو گئی، درختوں کے ساتھ پھل لگ گئے اور قریش پر ہر طرف سے خوشحالی ٹوٹ پڑی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ فروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ جب قافلہ مدینہ جو اس وقت یثرب تھا اس کے قریب سے گزرا تو حضرت عبداللہ میں مزید سفر کرنے کی طاقت نہ رہی، اس لیے قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا سفر جاری رکھو، میں یہاں مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں چند روز قیام اور آرام کروں گا۔ چنانچہ قافلے والے نے مدینہ چھوڑ کر خود مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کا خیال تھا کہ چند روز آرام سے افاقہ ہو جائے گا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی علالت کی وجہ سے مدینہ میں ٹھہر گئے، یعنی یثرب میں ٹھہر گئے، اس وقت چونکہ یثرب ہی نام تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے بھیجا، مگر قدرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نہ تھی۔ حارث عین اس وقت پہنچے جب عبداللہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ کتنی حسرت ناک یہ موت تھی، غریب الوطنی دور دراز کے رشتہ داروں کے ہاں دم نزا، نہ پاس ماں تھی، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، اور نہ ہی چہیتی بیوی، اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار، اور عمر صرف 18 سال۔ جب اس جوان مرد کی المناک وفات کی اطلاع مکہ مکرمہ پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ماں باپ بہن بھائیوں پر جو گزری سو گزری، لیکن سیدہ آمنہ کا غم سب سے زیادہ تھا کہ جس عورت کی خوشیاں عین شباب عالم میں ہی لٹ گئی ہوں، جو شادی سے صرف چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئی ہو، جسے عبداللہ جیسا مثالی شوہر جو سینکڑوں دلوں کی دھڑکن تھا داغ مفارقت دے گیا ہو، جسے اپنے محبوب سرتاج کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو سکا ہو، جس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہو، اس عورت کے غم کا اندازہ کون کر سکتا ہے اور اس کے دکھ کو کون جان سکتا ہے؟ ہاں، جب دل کی آگ سے الفاظ کا دھواں اٹھتا ہے تو کچھ آگ کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ کے الفاظ سنیے اور ان کے گرب کو محسوس کیجیے کہ آپ نے ایک مختصر سا مرثیہ کہا، صرف 4 شعر ہیں، مگر حق یہ ہے کہ سیدہ آمنہ نے مرثیہ گوئی کا جیسے حق ادا کر دیا۔ سیدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے سیدہ آمنہ کی نگاہوں سے جہاں تاریک ہو گیا، 400 ویرانیاں اور بربادیاں انہیں نظر آنے لگی، اور اپنے ہاشمی جیون ساتھی کے بچھڑنے سے ارض مکہ آل ہاشم سے خالی معلوم ہونے لگی۔ سیدہ آمنہ کس درد کے ساتھ کہتی ہیں، وادی بطحا کے اطراف و جوانب آل ہاشم سے خالی ہو گئے،
اور میرا سرتاج کفن میں لپٹا ہوا لاحق میں جا لیٹا۔ حضرت عبداللہ کی موت اچانک ہی آ گئی تھی۔ کچھ بیمار رہے اور چل بسے، اور وہ ہر لحاظ سے بے مثال انسان تھے۔ ان کی رحلت کے بعد اب ان جیسا کون تھا؟ تو اس کیفیت کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کیا کہ انہیں موت نے اچانک پکارا اور وہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی جانب چل دیے۔